بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کو پوجا نہیں، آپ زندہ اور وہ ان کا قائم رکھنے والا۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی ہے اور فیصلہ اتارا۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر کچھ چھپا ہوا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اور اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جس کے معنی میں اشتباہ ہے، اور جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ جیسے فرعون والوں سے اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، اور ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور دوسرا کافر کے، انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دو نہ سمجھے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے راستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتوں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں اور چھپائے اور کھیتی پہ جیتی دنیا کی پونجی، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں مان لے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑیں کتابی مگر اس کے کہ انہیں علم آ چکا ہے اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پائیں گے، اور اگر منہ پھیریں تو پھر تو یہی حکم پہنچا دینا، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اور یہ ہے کہ وہ جن کے اعمال اکارت کیے گئے اور دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف سے بلائے جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ کریں، پھر ان میں ایک گروہ ہے اسے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا، اور اسے جھوٹ نے جو باندھتے تھے، تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھرپور بلکہ پوری دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردے سے زندہ نکالے اور زندے سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنی جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلا کیا حاضر پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ سے اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔
اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران علیہ السلام کی آل کو سارے جہان سے، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ پھر جب اس نے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ جو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا ہو اس نے مانگا اس لڑکی سے نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ تو اسے اس رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھا تھا، بے شک اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کا، جو اس نے اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کی عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہماری خاصوں میں سے ہے۔ بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے اپنے رب کی بہت یاد کرو جو کچھ دن میں ہے، اور تڑکے سے اس کی پاکی بول۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے کلموں سے کرا ڈالتے تھے کہ مریم علیہ السلام کسی کی پرورش میں رہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے کہ اپنے پاس سے کلمے کی، جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام، مریم کا بیٹا، روداد باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب چاہے، کسی کام کو حکم فرمائے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہو کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اس میں شفا دیتا ہوں مادر ذات، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب توریت کی، اور اس کے لیے حلال کروں تمہارے لیے کچھ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائے ہوں، جو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا، اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر اور چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تو وہ جو کافر ہوئے ان میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جاؤ تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک میں والوں میں نہ ہونا۔
پھر اے محبوب تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد جس کے کہ تمہیں علم آ چکا ہے، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کتاب والوں ابراہیم کے باپ میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ جو تمہیں اس میں جھگڑتے ہیں جس کا تمہیں علم تھا، اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگ سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کس طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی ہو؟ اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے؟ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان لائے ان پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جانیں، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کے پیرو ہوں۔ تم فرما دو کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یقین کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسے تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کرے گا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ ایک اشرفی اس کے پاس سامان رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان میں پھیر کر کتاب میں میل ملاوٹ کرتے ہیں، تم سمجھوتا بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے اور اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکموں پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، اس سبب کہ تم کتابیں سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو۔ کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا اور بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تم نے قرار کیا اور اس کے بعد میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں؟ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے ہے مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھیریں گے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم اس میں کسی طرف ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاء کاروں سے ہے، کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی، ہمیشہ اس میں رہیں، نہ پھر ان پر عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کافر میں بڑھے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے ہوئے۔
وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین پر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو چیز تم خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے، مگر وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو رات اترنے سے پہلے تم فرماؤ تو رات لا کر پڑھو اگر سچے ہو، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے۔ تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو، جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو اور تمہارے کام اللہ سامنے ہیں۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کیا چاہتے، اور تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ کو تمہارے کرتوتوں برے اعمال کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلو تو وہ تمہارے ایمان کے بعد کافر کر کر چھوڑیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیعت تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک آڑ دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اور ان جیسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی، بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ منہ انجانے ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے، تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ، اور وہ جن کے منہ انجالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہم ٹھیک ٹھیک تو تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر، وہ جو تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہو امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے۔ ان پر جما دی گئی محتاجی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرمان بردار اور سرکشی تھے۔ سب ایک سے نہیں، کتابوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ لائق ہیں۔ اور وہ جو بھلائی کرے ان کا حق نہ مارا جائے، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔ اور وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں ہی رہنا ہے۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا میں زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اور ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہوا ایسی قوم کی کھیتی پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، اسے بالکل مار گئی، اور اللہ ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنے رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا پہنچے بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور جو سینے میں چھپائے ہیں وہ بڑا ہے۔ ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی ہیں اگر تم عقل والے ہو۔ سنتے یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور یہ حال یہ کہ تم سب کتابیوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہو تم پر انگلیاں چبائے، غصے سے تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن قلب یا جلن میں، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات کو۔
تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں۔ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤد تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنی دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ جب تم کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامرادی کر جائیں، اور اللہ کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی کے لیے اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں ہے، انہیں توبہ کی توفیق دیں یا ان پر عذاب کریں کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ کی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سود دونا نہ دون نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو، اور اس پر امید رکھو کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چڑان میں سب آسمان و زمین پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشنے والا ہے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں نیک لوگوں کا اچھا نیک انعام حصہ ہے۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا، اور جھٹلانے والوں کا یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن جس میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اس کے لیے اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے اللہ مسلمانوں کو نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے کہ اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا نہ صبر والوں کی آزمائش کی، تو تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے، اور محمد تو ایک رسول، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تھے، کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتا، سب کا وقت لکھ رکھا ہے، اور دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قریب ہے ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے نہ ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچے، اور نہ کمزور ہوئے نہ دیے، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائے اس دعا کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام کی، اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا، اور آخرت کے ثواب کی خوبی اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کافر کے کہے پر چلو تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ کوئی دم چاہتا ہے اور ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے ناانصافوں کا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافر کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کی کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کی بات، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور اس میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ سے پھیر دیا، تمہیں آزمائے، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔
جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اپنی پیٹھ پھیر پھیر کر کسی کو نہ دیکھے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دے اور معافی اس لیے سنائیں کہ جو ہاتھ سے گیا اور افتداد پڑی، اس کا رنج نہ کرو، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بے شک پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جان گمان کرتے تھے۔ جاہلیت کے سے گمان کہتے اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے، تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے، اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے اور جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی اور ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ جب وہ سفر یا جہاد کو گئے ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن و دولت سے بہتر ہے، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے۔ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور تند مزاج سخت دل ہوتے ہیں تو وہ ضرور تمہارے گردن سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اور اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ لیں تو ایسا کون ہے جو تم پر تمہاری مدد کرے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور کسی نبی پر گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، اور پھر ہر جان کو ان کی کمائی کا بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس سے ایسا ہوگا، جس نے اللہ کا غضب اوڑھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ وہ اللہ کے یہاں درجے ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں ایک رسول بھیجا جو ان پر آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ ہاں کہاں سے آئی، تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف آئی، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھی اللہ کے حکم سے تھی، اس کے لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس کے لیے کہ پہچان کرا دے ان کے جو منافق ہوئے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں یا دشمن کو ہٹائے، بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کافر زیادہ قریب ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا اور آپ پیٹ رہے ہیں اور آپ بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کہاں مانتے تو نہ مارے جاتے، تو فرما دو تم اپنے ہی منہ ٹال دو اگر سچے ہو، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ اور وہ جو اللہ اور رسول کو بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کو نیک کاروں پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جس نے لوگوں نے کہا لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، ان کا ایمان اور زائد ہوا، بولا اللہ ہم کو بس اور کیا اچھا کارساز ہے، تو پلٹنے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچے اور اللہ کی خوشی پر چڑھے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ وہ تو شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کر جو کفر پر دوڑتے ہیں اور اللہ کا کچھ بگاڑیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر مول لیا، اللہ کا حکم کچھ نہ بگاڑیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بلا ہے،
تو ہم اس کے لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں بڑھیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس حلال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک کہ جدا نہ کرے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اگر ایمان والے اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور وہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اس سے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان اور زمین کا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم لکھ رہیں گے ان کا کہا، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے چکھو آگ اور عذاب کا مزہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم میں اقرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان لائیں، جب تم ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جس کے آگے آگ کھائی تھی، تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر تم سچے ہو؟ تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، وہ صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے، اور جان کر موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائشیں ہوں گی، تمہاری مال اور تمہاری جانوں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تم یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی، اور تم ضرور اس لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور ان کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی ہی بری خریداری ہے۔ ہرگز نہ سمجھ سکا انہیں جو خوش ہوتے تھے اپنے کیے پر، چاہتے ہیں کہ ان کے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہی ہیں عقل مندوں کے لیے، اور جو اللہ کی یاد کر کھڑے ہیں اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کر ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے، اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ایمان لائے۔ اے رب ہمارے تو ہمارے گناہ بخش دے، اور جو ہماری برائیاں ہیں وہ محو فرما دے، ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے اور ہمیں دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اور اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے، اور میں تم میں کام والے کی محنت کا حقارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکلے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان سب کے گناہ اتار دوں گا، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اللہ کے پاس ان کا ثواب ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اے سننے والے کافروں کا شہر میں اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، تھوڑا برتنا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کی طرف ہی مہمانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکیوں کے لیے سب سے بھلا ہے۔ اور بے شک کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تمہاری طرف اتارا ہے، جو ان کی طرف اترا ہے، ان کے دل اللہ کی حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں صبر کرو، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔